بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وبہ نستعین۔ وہو خیر معین۔ اگر کوئی شخص غصبی لباس اس لیے پہن رہا ہے کہ غصبی لباس پہننے کی وجہ سے جان بچانا ہے، مثلا اتنی سردی کا موسم ہے کہ ایک جیکٹ جو ہے کسی اور کی ہے، نہیں اس کو پہنے گا تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ نماز پڑھتے پڑھتے مر جائے گا انہیں، تو وہ جیکٹ پہن کر کے بھی نماز پڑھ سکتا ہے جو کسی اور کا جیکٹ ہے، تاکہ اپنی جان بچائی جا سکے۔ جان بچانے کی خاطر اس نے کسی اور کا لباس پہنا ہے اور غصبی لباس میں نماز پڑھنے پر مجبور ہے کہ جان بچ جائے گی، تو جان بچانے کی خاطر غصبی لباس میں اگر کسی نے نماز پڑھی ہے تو اس کی نماز صحیح ہے۔ یا اگر کسی نے غصبی لباس میں اس لیے نماز پڑھی کہ کوئی کام اس نے اپنے اختیار سے غلط کام انجام نہیں دیا ہے، بلکہ وہ نماز پڑھنا چاہتا تھا، کسی نے کہا بھائی یہ جیکٹ سنبھالو، جو ہے وہ اب سنبھالنے کی غرض سے جو ہے اس نے لے لیا ہے اور وہ پہن کر کے نماز پڑھ رہا ہے، تو اس نے کوئی غلط کام کے اپنے اختیار کو استعمال نہیں کیا ہے، بلکہ کسی نے سنبھالنے کے لیے دیا ہے تو ٹھیک ہے، وہ پہن کر کے جو پڑھ رہا ہے تو اس میں بھی جو ہے اپنے غلط اختیار سے کوئی کام انجام نہیں دیا ہے، بلکہ کسی نے جو ہے سنبھالنے کے لیے دیا تو اس نے رکھ لیا نہیں اور جو ہے پڑھ لیا اس کے ساتھ۔ یا مثلا اس نے سوچا کہ اگر میں یہ جیکٹ نہیں اٹھاؤں گا تو چوری ہو جائے گا، چوری سے بچانے کے لیے پہن کے نماز پڑھ لیے نہیں، اس کی یہ غصب کرنے کی نیت نہیں ہے، صرف چوری سے بچانا ہے کہ کوئی چوری نہیں کر جائے، مثلا چوری سے بچانے کے لیے اچھا کام ہے کہ بھائی چلو مالک کا یہ سامان بچ جائے، میں پہن کے تھوڑی دیر نماز پڑھ لیتا ہوں تاکہ مالک کا سامان بچ جائے، لیکن اگر نہیں پہنوں گا تو پتہ یہیں پڑا پڑا جو ہے وہ چوری ہو جائے گا، مثلا تو پہن کر کے نماز پڑھ لی اس نے۔ یا یہ کہ مالک تک پہنچانے کی نیت سے پہنا ہے کہ میں پہن لیتا ہوں، بھی جب مالک تک پہنچوں گا تو اتار کے دے دوں گا اس کو۔ تو ان چاروں صورتوں میں جان بچانا ہو، اپنے خود کے اختیار سے نہ ہو، یا جو ہے چوری ہو جانے کا خطرہ ہو، یا مالک تک پہنچانے کی نیت ہو، یہ چاروں صورتوں کے اندر اگر وہ غصبی لباس میں نماز پڑھ لیتا ہے تو اس کی نماز صحیح ہے۔ اب جو مسئلہ آ رہا ہے ذرا سا ٹپیکل اور پیچیدہ ہے، اس کو پہلے سمجھنے کے لیے آپ کو ایک قانون مد نظر رکھنا پڑے گا، اور وہ قانون یہ کہ کبھی معاملہ شخصی ہوتا ہے، کبھی معاملہ کلی در ذمہ ہوتا ہے۔ شخصی معاملہ جو ہے اس میں چیز جو لی جا رہی وہ بھی معین ہے، اور جتنے پیسے دیے جا رہے وہ پیسے معین کے علاوہ وہی والے پیسے کا نوٹ ہے جس نوٹ پر معاملہ ہوا ہے، یعنی کوئی 100 روپے کلی نہیں ہے، بلکہ 100 روپے جو نوٹ ہاتھ میں ہے اسی نوٹ سے خریدا جا رہا ہے، تو کہہ لے گا شخصی معاملہ ہے کہ اس کتاب
کے مقابل میں جو وہاں مقدمات پڑھی ہے اسی کے مقابل میں یہ 100 روپے کا نوٹ میرے ہاتھ میں ہے، وہ بعتو ھذا بھذا، یعنی اسی کتاب کے مقابل میں یہ 100 روپے جو ہاتھ میں ہیں وہ والے بیچے جا رہے ہیں۔ وہ کتاب بھی معین ہے اور 100 روپے بھی معین ہے۔ اس کو کہتے ہیں شخصی معاملہ۔ اس میں جو ہے ادھر ادھر نہیں ہو سکتے کہ جو 100 کا نوٹ دوسرا نکال کے کلی کوئی دے دیں، تو یہ شخصی معاملہ نہیں ہوگا۔ نوٹ بھی معین ہے اور کتاب بھی مقدمات والی معین ہے کہ کون سی کتاب جو سامنے پڑھی ہے مثلا، تو کہیں گے بعتو ھذا بھذا، اس کتاب کو جو اشارہ کر رہا ہوں وہ والی کتاب اس 100 روپے کا مقابلہ جو 100 روپے ہاتھ میں ہے، تو یہ معاملہ شخصی کہلاتا ہے، شخصی و جزئی معاملہ ہے۔ کبھی معاملہ ہوتا ہے کلی معاملہ جو کوئی معین نہیں کرتے، مثلا میں کہوں کہ 1 کلو گندم 100 روپے میں خرید رہا ہوں، تو کلو گندم معین نہیں ہے، کوئی بھی دنیا میں 1 کلو گندم ہو، وہ معین تھیلی نہیں ہے کہ جو سامنے پڑی ہوئی، بلکہ کوئی بھی دنیا میں 1 کلو گندم تو کلی ہے، کوئی معین تھیلی نہیں ہے کہ اس تھیلی میں پڑے وہ والے گندم ہیں۔ کوئی بھی گندم جو اس دکاندار کے ذمے ہو جائے گی کلی چیز کے 1 کلو گندم دے گا وہ، اور میں بھی خرید رہا ہوں 100 روپے کے مقابل۔ 100 روپے کوئی معین نہیں ہے، 100 روپے کوئی بھی 100 روپے ہو سکتے ہیں، چاہے ہماری جیب میں پڑے وہ 100 روپے، چاہے میں کہیں اور سے لا کے 100 روپے دوں، کلی 100 روپے کلی گندم کے مقابل میں، کلی 1 کلو گندم کے مقابل، یعنی کوئی معین نہیں ہے۔ تو یہ 2 قسم کے معاملے ابھی آپ ذہن نشین رکھیں۔ ایک معاملہ ہوتا ہے شخصی معاملہ جس میں کتاب بھی معین ہے اور روپے کا نوٹ بھی معین ہے جو ہاتھ میں ہے، شخصی معاملہ ہے۔ اور ایک کلی معاملہ، کلی گندم دنیا میں جو کوئی بھی جو ہے 1 کلو گندم ہے، پوری کائنات کے اندر سے 1 کلو گندم لا کے دینا ہے مثلا، وہ دکاندار کی ذمہ داری۔ 1 کلو گندم اس کو کہتے ہیں کلی معاملہ، کلی گندم کا معاملہ ہوا ہے، کلی گندم میں 1 کلو کا معاملہ ہوا ہے، اور میں جو 100 روپے کے بدلے میں گندم خریدا تو 100 روپے بھی معین نہیں ہے، کوئی بھی کائنات میں 100 روپے ہیں ان میں سے لا کے دے سکتا ہوں، ضروری نہیں جیب میں سے وہ والا دو ہے، کوئی بھی کلی 100 روپیہ دیں اس کو جو ہے دوں، اس کو کہتے ہیں کلی در ذمہ، کلی جو میرے ذمے اور گردن پر ہے کہ میں 100 روپے دوں، دکاندار کے ذمے کہ کوئی بھی گندم 1 کلو دے، کوئی معین نہیں ہے، تو کلی معاملہ ہے۔ یہ 2 معاملے اس لیے بتائے کہ آغا سیستانی نے جو ہے ایک مسئلہ لکھا ہے، اس کے اندر اس کا بڑا کام ہے، پہلے اس کو سمجھنا ضروری کہ شخصی معاملہ کیا ہوتا ہے اور کلی معاملہ کیا ہوا کرتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ اگر کسی نے خمس نکالے بغیر ایک لباس خریدا، اسی خمس نکالے بغیر والے پیسے سے، تو کیا اس کا لباس غصبی شمار ہوگا، اور غصبی شمار ہونے کے بعد اس کی نماز بھی باطل ہو جائے گی یا نہیں ہوگی؟ یہ اصل مسئلہ ہے کہ خمس نکالے بغیر اسی مال میں سے جس میں سے خمس واجب ہوا تھا اسی میں سے پیمنٹ کی گئی ہے، اسی میں سے کپڑے کے پیسے دیے گئے ہیں، تو کیا اس کا لباس غصبی شمار ہوگا خمس ادا کیے بغیر یا غصبی شمار نہیں ہوگا؟ اگر بالفرض کلی معاملہ ہے، کلی معاملہ یعنی کلی لباس، کوئی بھی لباس، اور کلی 100 روپے
جو میری جیب میں ہے یا کہیں پر سے بھی لا کے دوں، کلی لباس، چاہے وہ خمس نہ نکالے پیسے سے دوں یا کہیں سے بھی دوں، کلی معاملہ ہوا ہے. اس پیسے سے معاملہ نہیں ہوا، جو خمس نہیں نکالی ہوئی رقم ہے اس سے معاملہ نہیں ہوا ہے. کوئی بھی کلی جو ہے 100 روپے دینے مجھے، کلی معاملہ ہوا ہے. تو پھر آغا سیستانی فرماتے ہیں کہ کلی معاملہ ہوا تو معاملہ باطل نہیں ہے، اور معاملہ باطل نہ ہونے کے ساتھ ساتھ لباس بھی غصبی نہیں ہے اور نماز اس کی صحیح ہے. لیکن وہ گناہ گار ہے، کیونکہ اس نے خمس جس پر واجب تھا اس رقم کو خمس نکالے بغیر استعمال کیا ہے، اور دوسرا خمس دینے میں تاخیر کی ہے. دو گناہ گار ہیں، خمس دینے میں تاخیر کی، اور دوسرا جس رقم سے خمس نہیں نکالا تھا اس سے پیمنٹ کیا ہے. وہ پیمنٹ نہیں کرنا، اس کو جو ہے اس کو خرچ کرنے کی اجازت نہیں ہے، اس نے خرچ کر دیا. اور دوسرا ہے کہ خمس میں تاخیر کر رہا ہے. دونوں وجہ سے گناہ گار ہے. خمس کی رقم کو خرچ کر رہا ہے، دوسرا تاخیر کر رہا ہے، اس سے گناہ گار ہے ڈبل. لیکن گناہ گار ہونے کے باوجود اس کا جو لباس ہے معاملہ صحیح ہے، غصبی بھی نہیں ہے، اور اس کی نماز صحیح ہے، کیونکہ اس نے اس خمس کے پیسے پر معاملہ نہیں کیا ہے، اس نے کلی 100 روپے پر معاملہ کیا. کوئی بھی کائنات کے 100 روپے اس کے اوپر معاملہ کیا ہوتا تو نماز باطل ہوتی ہے. اس خمس والے پیسے پر تو معاملہ نہیں کیا، اس نے کلی معاملہ کیا. اس لیے کلی معاملے میں اس نے کسی غصبی مال کو استعمال نہیں کیا، نہیں، اس نے تو کلی معاملہ کیا ہے. اگرچہ کہ پیمنٹ کرتے وقت اسی میں سے پیمنٹ کیا ہے، لیکن معاملہ اس کو کلی پر ہوا ہے. اس لیے اس نے معاملہ کلی پر کے تو معاملہ صحیح ہے اور باطل نہیں ہے، اور جو ہے وہ لباس اس کا غصبی نہیں کہلائے گا. لیکن پیمنٹ کرتے وقت اس نے غلطی کر دی. پیمنٹ کرتے وقت اس مال کو استعمال کرنا غلط تھا، استعمال کر دیا. دوسرا تاخیر کر رہا ہے خمس میں، اس لیے بھی غلطی کر دی. اس مال کو استعمال کرنے کی وجہ سے گناہ گار ہے، کیونکہ اس مال کو خمس نکالے بغیر استعمال نہیں کر سکتا، اور دوسرا خمس میں تاخیر کر رہا ہے، اس لیے گناہ گار ہے. گناہ گار ہے، معاملہ صحیح ہے، کیونکہ اس خمس کی رقم پر معاملہ نہیں ہوا ہے، کلی پر معاملہ ہوا ہے. جی ٹھیک ہے. نہیں، معین ہو سکتا ہے وہ کسی سے برادران مومن سے جو ہے قرضہ لا کے ادا کر سکتا ہے، اس کی مرضی ہے. ابھی تو 100 روپے معین نہیں کہ جیب والے پیسے ہوئے. ہاں ٹھیک ہے، لیکن اس نے معاملہ کیا کلی پر ہے، اس نے کلی پر معاملہ کیا. چاہے تو اپنے دوست سے قرضہ لا کے دے دے مثلا، چاہے تو اپنی جیب سے نکال کے خمس والی رقم سے دے دے، لیکن معاملہ کلی ہے. نہیں، جیب سے نکالی خمس والی رقم سے دیا تو گناہ گار ہے، اس لیے کہ اس رقم کو خرچ کرنے کی اجازت نہیں تھی، اور خمس میں بھی تاخیر کر دی. اس لیے دونوں وجہ سے گناہ گار تو ہے، لیکن معاملہ چونکہ خمس کی رقم پر نہیں ہوا ہے، معاملہ کلی پر ہوا ہے. کلی کو اسی لیے سمجھانے کی کوشش کی کہ کلی ہوتا کیا ہے. کلی پر معاملہ ہوا ہے، اس خمس کی رقم پر معاملہ نہیں ہوا ہے، اس لیے معاملہ صحیح ہے، معاملہ باطل نہیں ہے، مال غصبی نہیں ہوگا، اور اس سے نماز صحیح ہوگی. صرف گناہ گار اس لیے ہے کہ خمس کی رقم کو استعمال کیوں کیا اور خمس میں تاخیر کیوں کی. تو گناہ گار ہونا اور تاخیر کرنا یہ الگ الگ مسئلہ ہے، لیکن نماز باطل نہیں ہوگی، نماز صحیح ہوگی، کیونکہ معاملہ اس خمس کی رقم پر نہیں ہوا تھا، کلی پر معاملہ ہوا تھا. ہاں، یہ بات سمجھانے کی کوشش کی جا رہی ہے. یہ ہوگا ایک مسئلہ. ہاں، معین در کلی جو ہے وہ بھی نہیں کیا، معین در ذمہ کیا، اس میں کوئی ذمہ داری نہیں. اصل معین نہیں کیا، وہ نے کلی ایک بات کی، کلی در ذمہ لیا.
تو اس میں کوئی ذمہ داری نہیں ہے، چاہے وہ دوست سے قرضہ لے کر کے آ جائے، چاہے وہ گھر پر جا کے دوسری کوئی اور رقم لے کر آ جائے۔ ہاں قصد بھلے کرے، لیکن معاملہ کلی ہوا ہے، کوئی معین نہیں کیا ہے کہ جیب میں جو رقم پڑی ہے اس سے معاملہ کرو۔ جب تک وہ معین نہیں کرے تو کلی ہی معاملہ کہلاتا ہے۔ جیسے بازاروں میں ہم جاتے ہیں کہ 1 کلو آلو دے دو، اور جو ہے کتنے کے ہیں بھائی 50 روپے کے، 50 روپے بھی معین نہیں ہے، آلو بھی معین نہیں، اس کی مرضی کہیں سے بھی نکال کے دے، وہ کلی ہے نہیں، اور ہماری مرضی کہ 50 روپے کہیں سے بھی دیں نہیں، یہ ہوتا ہے کلی۔ معاملہ جو ہے جزئی نہیں ہوتا ہے، نہیں معاملہ کوئی شخصی نہیں ہے، اس لیے یہ معاملہ شخصی نہیں کہلاتا ہے۔ اب معاملہ شخصی کیا ہے؟ معاملہ شخصی میں یہ کہوں کہ میں آپ کو اس کتاب کے اسی خمس نہ نکالی ہوئی رقم سے دوں گا تو یہ معین ہوگی۔ خمس نہ نکالی ہوئی رقم سے دوں گا یہ لفظ معین کر رہا ہے، اس کو کہیں شخصی معاملہ ہو گیا۔ یہ جو ہے نا اب گڑبڑ ہو جائے گی، اب معاملہ ہوا خود اسی خمس نہ نکالی ہوئی رقم سے، تو یہ شخصی معاملہ ہو گیا۔ اب معاملہ باطل ہے کیونکہ یہ رقم ہماری نہیں ہے، خمس نہیں نکالا تو ابھی تو ہمیں اختیار ہی نہیں تصرف کرنے کا، غصبی ہو جائے، اس کے اندر غریبوں کا حق، سادات کرام کا حق شامل ہے نہیں، اس لیے ہم اس کو تصرف نہیں کر سکتے ہیں۔ ہاں بس اس لیے اسی کو سمجھنا ہے کہ کلی معاملہ کیا ہوتا ہے اور شخصی جزئی معاملہ کیا ہوا کرتا ہے۔ کلی معاملہ ہوگا تو معاملہ باطل نہیں ہے، نماز صحیح ہے اور غصبی نہیں کہلائے گا، صرف گناہگار ہے کہ خمس کی رقم کو اس نے خرچ کیوں کیا اور خمس کی رقم میں تاخیر کیوں کی ہے، یہ 2 وجہ سے گناہگار۔ اما اگر شخصی معاملہ ہوا، کہا کہ جو میری جیب میں خمس نہ نکالی ہوئی رقم ہے اسی سے میں پیمنٹ کروں گا اور یہ والی کتاب دے دو مثلا، تو اب تو معین ہو گیا نا، کتاب بھی معین ہو، پیسے بھی معین ہے، جو خمس نہ نکالی ہوئی رقم میرے جیب میں 100 روپے وہ میں دوں گا، اس پر معاملہ ہوا ہے، شخصی معاملہ ہوا۔ تو یہاں پر سیستانی فرماتے ہیں کہ معاملہ باطل ہے کیونکہ خمس نہ نکالی ہوئی رقم وہ آپ کو خرچ کرنے کی اجازت ہی نہیں، وہ غصبی مال ہے آپ کے لیے، اس لیے معاملہ باطل ہے۔ اور معاملہ باطل ہونے کے ساتھ لباس، جس لباس کو آپ نے پہن کے نماز پڑھی وہ نماز بھی باطل ہے، نماز بھی باطل ہے۔ اس لیے شخصی معاملہ ہو تو باطل، کلی معاملہ تو باطل نہیں ہے، بس اس قانون کو یاد رکھیں، شخصی معاملہ تو باطل اور کلی معاملہ ہو تو باطل نہیں ہے۔ وہ دکاندار چونکہ وہ تو سب مباح بیچ رہا ہے، اگر معین نہ بھی ہو تو چلے گا۔ ہاں اگر جو ہے اس کا جو دکاندار ہے اس میں معین ہو یا نہ ہو کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ اس کے تو غصبی ہے ہی نہیں ہے، صرف ہمارا خمس کا مسئلہ ہے کہ جس کے اندر غصبی ہے، اس لیے ہماری شخصی معین چیز میں سے خمس میں سے جائے گا تو معاملہ باطل ہوگا۔ اگر ہم نے بھی کلی معاملہ کیا تو ہمارا جو ہے وہ معاملہ بھی صحیح ہے۔ تو جس طرف غصبی ہے خمس والا وہاں پر صرف باطل ہے، وہ شخصی معاملہ جس میں خمس ہی کی رقم سے نکالا جا رہا ہے وہ صرف معاملہ باطل ہوگا، باقی دوسری طرف کتاب معین کرنے کی ضرورت نہیں، کتاب معین کرے یا نہ کرے وہ معاملہ صحیح ہے۔ اس لیے شخصی معاملہ باطل، خمس نہ نکالی ہوئی رقم سے پیمنٹ کرنا الگ ہے اور معاملہ ہی اسی کے اوپر ہونا الگ ہے، معاملہ اسی کے اوپر ہوا ہے اس لیے جو ہے معاملہ باطل ہے اور غصبی مال کہلائے گا، نماز باطل ہے اس لباس میں جس میں سے خمس نہ نکالی ہوئی رقم سے پیمنٹ کیا گیا شخصی طور پر، تو وہ نماز باطل ہے، اس لیے غصبی لباس شمار ہونے کی سے نماز باطل شمار کی جائے گی۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔